अस्सलाम वालेकुम। सच डिजिटल के साथ मैं हूं इत्शाम फुरकान चौधरी। नाज़रीन, एक बच्चे से किसी ने पूछा कि आप बड़े हो के क्या बनोगे। उसने जवाब दिया कि हम बड़े नहीं होते, क्योंकि हम बड़े होते साथ ही हमें शहीद कर दिया जाता है। जी हाँ नाज़रीन, जब इंसानियत की बात आए तो हमें फ़लस्तीन और कश्मीर याद आता है। नाज़रीन, इस टाइम जो फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जुल्म, जबर और ज़्यादती की जा रही है, और जिस तरह हालिया आप देख सकते हैं बमबारी की गई हस्पताल पर, और इस पर जो पाकिस्तान मुल्क है इसकी खामोशी एक सवालिया निशान है। नाज़रीन, यहाँ पर डी चौक में आज मैं मौजूद हूँ और शहरियों की जानिब से एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पूछते हैं क्या जज्बा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को। हमारे साथ रहिएगा। ये जो जुल्म, जबर और ज़्यादती हो रही है, इस पर पाकिस्तान की खामोशी क्या एक सवालिया निशान नहीं बन चुका? मेरा ख्याल है जो सच बात है वो ये नहीं कि पाकिस्तान की खामोशी है। हर एक बोला है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बोले हैं, प्राइम मिनिस्टर बोले सब, लेकिन क्या जो बोले हैं वो काफ़ी है। सवाल तो ये है मेरा ख्याल है पाकिस्तान को चाहिए कि यूएन में और ज़्यादा आवाज़ उठाए, ओआईसी में उठाए। देखे ना, एक तरफ वो कत्लो गारत कर रहे हैं, रोज़ाना कर रहे हैं, और बिल्कुल माऊफ किया हुआ है उसको, यूएन को भी अमेरिका के ज़ोर से। और दूसरी तरफ हमें कि हमारा ख्याल है खाली ज़ुबानी बोलेंगे। हिम्मत करें। 1973 में किंग फैसल ओआईसी के थे ना हेड, उन्होंने ओआईसी के प्लेटफॉर्म से ऑयल एम्बार्गो किया था, तो क्या हुआ था उस वक्त। तो कोई हिम्मत की ज़रूरत है, हिम्मत पैदा करने की ज़रूरत है। फ़लस्तीनियों को देखें, वो नहीं, उनको नहीं आते हथियार डालने, लेकिन वो कितने 70 साल से अकेले वो लगे हुए हैं। हिम्मत की ज़रूरत है। और मैंने आपसे बताया कायद आज़म 8 महीने का पाकिस्तान था जब उन्होंने। अच्छा मैडम, जिस तरह देखा जाए बच्चों पर, ख़वातीन पर एक ज़्यादती हो रही है, तो क्या समझते हैं कि हमारी इंसानियत मर चुकी है या हमारा ज़मीर मुर्दा हो चुका है? नहीं, मतलब बात यह है कि हमने तो अपने पे काफ़ी मलामत कर ली, लेकिन वो मगरिब की किधर हैं जो हुकूमतें, जो कुछ अफ़गानिस्तान में होता है तो लंबे लंबे वो चले जाते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, कहते हैं हम उनकी सपोर्ट बंद करेंगे, और इजराइल जो नस्ल कुशी कर रहा है उसकी सपोर्ट बढ़ाते जा रहे हैं। आप देखें ना, बहरी बेड़े जाके खड़े कर दिए हैं। तो ये वो वक्त है कि ये बोलने का वक्त है, आगे जो होता है वो तो अल्लाह मालिक है। आज की इस प्रोटेस्ट के हवाले से बताइएगा कि जिस तरह फ़लस्तीनी बहन भाइयों पे बमबारी की गई, जुल्म किया जा रहा है, तो इस हवाले से ज़रा हमें बताइएगा। देखें जी, हम तो किसी इस्लामी मुल्क की हुकूमत नहीं है, हम तो आम शहरी हैं, तो हम तो सिर्फ एहतजाज कर सकते हैं। अगर हम हुकूमत होते तो फिर हम कोई अमली इक़दाम भी करते, उनकी मदद भी करते, इसराइल के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ भी लगाते, लेकिन ये काम तो हुकूमतों का है, तो हम तो शहरी हैं, इसलिए हम सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं। सर, क्या वजह है कि हुकूमतें कोई एक्शन में नज़र नहीं आ रही? हमारी हुकूमत अगर मैं बात करूँ तो इसकी क्या वजह है सर? इसकी वजह यह है कि ये हुकूमत जो है ये नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, ये सिर्फ एक निगरान हुकूमत है, और पता नहीं किस किस्म की निगरान है, किसकी निगरानी कर रही है। लेकिन सर कोई एक मुज़ामती बयान कोई इस तरह का भी अभी हुकूमत की जानिब से कोई वाज़ेह मैसेज नहीं दिया गया, तो किसी प्रेशर में है या दबाव में है? ये आपको समीर अल काजी साहब बताएं, इनसे पूछें। अच्छा, हाँ, ये सवाल ये मेरी तरफ से जवाब देंगी, मेरी तरफ से। जी मैडम। हम सब यहाँ पर एज ए नेशन खड़े हैं, किसी भी ग्रुप से, किसी भी पार्टी से, किसी भी, और हम फ़लस्तीनियों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं और पूरा पाकिस्तान उनके साथ है। वो चाहे हुकूमत कुछ ना भी बोल रही हो, लेकिन पूरी दुनिया के अवाम उनके साथ हैं। हम यही समझते हैं कि अल्लाह ताला ने जो एक मौका दिया है मुसलमानों को मुत्तहिद होने का, और ये उनके ऊपर वैसे भी बहुत ज़्यादा मज़ालिम हो रहे थे। लोग कह रहे हैं हमास ने गलत किया, क्यों कह रहे सही किया, लेकिन मैं कह रही हूँ कि उन्होंने पूरी उम्मत को इकट्ठा कर दिया है और उनके अंदर फ़लस्तीन के इशू को ज़िंदा कर दिया है। वरना वो तो रोज़ाना मर रहे थे, रोज़ाना उनके ऊपर ये सारी, उनको जेल में डाला हुआ था। गज़ा एक सबसे बड़ी इंसानी जेल थी, लेकिन उन्होंने, उनकी इस कार्रवाई ने पूरी उम्मत को मुत्तहिद कर दिया। मैडम, आप नहीं समझती हैं कि इस टाइम जो हमारी हुकूमतों की खामोशी है वो इस टाइम पूरी उम्मत मुसलमान में एक सवालिया निशान बन चुकी है? बिल्कुल बिल्कुल सवालिया निशान है, और इस वक्त जो भी खामोश होगा तो वो अपनी यानी वो ये बता रहे हैं कि मैं किस कैंप में खड़ा हूँ। जी, लास्ट में कोई गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहेंगी? जी, मैं उन्हें यही देना चाहूँगी कि वो अपने अवाम के जज्बात का ख्याल रखें, और पूरी दुनिया में सिर्फ मुसलमान ही उनकी हिमायत नहीं कर रहे, सबसे ज़्यादा हिमायत तो उनकी अपनी खुद उनके यहूदी खड़े हो गए हैं, और उस जुल्म और वहशत को देखकर तो हर जो
ماں ہے خاص طور پر. میں ایک ماں ہونے کی حیثیت سے جو بچوں کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں اس کو کوئی بھی انسان دیکھ نہیں پا رہا. آج یہاں پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے، فلسطینی جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کی جا رہی ہے. پاکستان حکومت کی خاموشی کیا دیکھتی ہیں آپ؟ ایک سوالیہ نشان نہیں بن چکا؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں خاموشی تو نہیں، لیکن ایک جو بالکل روایتی سا رسپانس ہے وہ دیا جا رہا ہے. حالانکہ اس دفعہ جو غیر روایتی جنگ لڑی جا رہی ہے جس میں بچے اور خواتین اور جو معصوم سویلینز ہیں ان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ان کے ٹکڑے اڑائے جا رہے ہیں، انہیں منو ملبے تلے دفن کیا جا رہا ہے. تو لہٰذا پاکستان کا چونکہ عالم اسلام میں ایک مقام ہے، ہم واحد نیوکلیئر پاور ہیں، اور اس حوالے سے فلسطین کے عوام اور پوری عالمی اسلام کی دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کا کوئی اس سے زیادہ جو ہے ایک وصفرس ایک سخت رسپانس آنا چاہیے تھا. اور ہمارے ساتھ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، ہمارے ساتھ جو ملک ہے وہ اسرائیل کا بغل بچہ ہے مودی، اور اس کے عزائم ہمارے حوالے سے اتنے مختلف نہیں ہیں جو نیتن یاہو کے اسرائیل کے حوالے سے ہیں. اس لیے یہ ہماری اپنی سیکیورٹی کے لیے بھی بہت اہم ہے کہ ہم اس وقت اس طرف کھڑے ہوں جس طرف جو ہے مظلوم ہے، اور کھڑے ہوں اور دکھائی دیں کہ ہم کھڑے ہیں. اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ کی شدید مذمت کرتی ہوں، یورپین یونین کی شدید مذمت کرتی ہوں، اور اقوام متحدہ، مری ہوئی اقوام متحدہ کدھر ہے؟ اور ساتھ ساتھ ان مسلم ممالک کی مذمت کرتی ہوں جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز رکھے ہوئے ہیں، مثلاً اردن، مصر، سعودی عربیہ، UAE، دبئی، ابوظہبی، ان سب کی شدید مذمت کرتی ہوں. پاکستان کی جو خاموشی ہے پاکستان کی خاموشی نہیں ہے، لیکن بیچارے بھکاری، بھک منگے بھکاری کہاں جائیں؟ جس طرح ابھی فلسطین پہ جس طرح ظلم کیا جا رہا ہے اور ریسنٹلی بمباری جس طرح کی ہے، اس حوالے سے پریس کلب کے باہر آپ لوگ موجود ہیں، تو کیا میسیج دینا چاہیں گے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے؟ بس یہی چاہیں گے کہ اب جو ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، پیلسٹائن 7 ڈیکیڈ سے زیادہ ہو چکا ہے کہ وہ اس چیز کو برداشت کر رہا ہے. آئی ہوپ کہ کوئی لیڈرشپ، ایکچوئل لیڈرشپ سامنے آئے اور اب یہ جو کرولٹی ہے اس کو ختم کیا جائے. ہم ادھر یہی مذمت کرنے آئے ہیں کہ پوری دنیا میں لوگ پیلسٹائن کے لیے نکل رہے ہیں اور ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں. میڈم کیا وجہ ہے کہ ہماری خاموشی ایک سوالیہ نشان نہیں بن چکی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لیک آف لیڈرشپ ہے جی، اور ہم اسی کو جگانے کے لیے آئے ہیں. ادھر آنے کا مقصد یہی ہے کہ اوپر تک میسج پہنچے. فلسطین کے معاملے میں جو پاکستان کی خاموشی ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیا ہم کسی پریشر میں ہیں اس ٹائم؟ جی بالکل ہے. یہ جو ہماری حکومتوں کی جو باتیں ہیں، کارکردگی ہیں، وہ عواموں کی آواز بالکل نہیں ہے، کیونکہ ہم بک گئے ہوئے ہیں. کیونکہ جو مانگنے والا، مجھے سمجھ نہیں آتا ہم باہر کی چیزیں کیوں نہیں بند کرتے ہیں، ہمیں کیوں باہر کی چیز استعمال کرنی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم بھکاری بن گئے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں برٹش رول میں خلافت موومنٹ سٹارٹ ہوئی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی نے اور بھی اماں نے. ہم سب کو یہ سب کچھ کرنا آتا ہے، تو ہم خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ ہمارے پاکستان کی فوج خاموش کیوں بیٹھی ہے؟ ظلم کی انتہا کر دی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں پہ جو ہاسپٹل میں آئے ہیں ان کے ساتھ ظلم کر دیا، جو زخمی ہو گیا ہے ان پہ بمباری کر دی. باقی کیا بچا ہے مجھے بتائیں. یہ اگر پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے نہ ہوئے، آج ان کی باری ہے بار، اور آج ہو جائے گی اور ایک ایک کر کے ہم سب کی باری آئے گی. اچھا، کیا سمجھتے ہیں ہماری حکومتوں کی جو خاموشی ہے، کیا ہم کسی پریشر میں ہیں اس ٹائم؟ یہ ہمیں کچھ نہیں پتا کہ کس پریشر میں ہے، مگر یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ابھی بھی کسی خاموشی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمارے مسلمان نہیں ہیں. کیا اگر ہمارے بچوں کے ساتھ یہ ظلم ہو ہم چپ کر کے بیٹھیں گے؟ ناظرین، ان کی آنسو، ان کی آنکھ کا ایک ایک آنسو جو ہے اس ٹائم اس حکومت کی، موجودہ حکومت کی یا پریویس گورنمنٹ کے منہ میں ایک بہت بڑا تمانچہ ہے. ناظرین، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جہاں ہمارے مسلمان بھائیوں پہ ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے، وہاں ہماری خاموشی ایک سوالیہ نشان بن چکی ہے. انشاءاللہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، جہاں پر مزید لوگوں سے بھی انٹرویو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فلسطین کے معاملے پر پاکستان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے تھا؟ پاکستان کو کردار تو سب سے جو ایران کردار ادا کر رہا ہے نا، وہ پاکستان کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا. جو ایران اور عراق اور لبنان اور قطر اور یمن جو کردار ادا کر رہے ہیں، وہ پاکستان کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا. مگر بدقسمتی سے پاکستان جو ہے اس وقت امریکہ کی غلامی میں ہے. اس وقت پاکستان امریکہ کا غلام ہے.
اس کی ہمت نہیں ہے کہ یہ اس کو صرف یہ اجازت ہے کہ یہ ایک جو ہے اخباری بیان دے گا، اس میں مذمت کرے گا، اس سے آگے کچھ نہیں کرے گا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ 57 کنٹریز ہیں اسلامک بلاک کی، اور اس میں سے 6 یا 7 ممالک جو ہیں وہ حق کی آواز اٹھا رہے ہیں، وہ اپنے ضمیر کی آواز کر رہے ہیں، تو وہ باقی تو سارے خاموش بیٹھے ہیں، ان کو اجازت ہی نہیں ہے۔ وہ تو امریکہ کے غلام ہیں، پاکستان امریکہ کا غلام ہے، تو وہ یہاں پر یہ کیسے بات کریں گے اس کی؟ پاکستان کی خاموشی کیا سمجھتی ہیں؟ کسی پریشر میں ہم؟ آف کورس پریشر میں ہے، ادروائز یہ تو خاموشی تو اٹس آلموسٹ کرمنل۔ وی ایوری سنگل ڈے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے پیلسٹینین برادرز اینڈ سسٹرز کو مرتے ہوئے، دا کڈز آر بینگ بامبڈ، ہاسپٹلز آر بینگ بامبڈ، سو دس از مطلب کہ اتنی بری حالت ہو گئی ہماری، ہم اس لیول پر آ گئے ہیں کہ جو وار کرائمز ہیں، اٹراسٹیز ہیں اسرائیل کی، ہم اس کو بھی کال آؤٹ نہیں کر سکتے۔ سو shame on Israel, اور we're not very proud of the stance that we've taken. میسیج دینا چاہیں گے پاکستان گورنمنٹ کو؟ جی we should مطلب shout out loud and stand in solidarity with our Palestinian. کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، دنیا کے کسی بھی قانون میں، کسی بھی آئین میں انسانیت پر ظلم کرنا منع ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جتنے بھی لوگ احتجاج کرتے ہوئے پیچھے ہٹ رہے ہیں اس وجہ سے کہ they might lose some followers, some opportunities or some friends, they are part of the problem. میسج ایک ہی ہے کہ تمام دین سے اوپر ہو کر، تمام جگہ سے اوپر ہو کر اگر آپ انسانیت کے بارے میں سونچیں تو سب سے بڑا ظلم اس وقت فلسطین کے ساتھ۔ جی میڈم۔ جی مطلب یہ کہ غزہ میں آپ دیکھ لیں ایک ہفتے میں 7,000 بم پھینک رہے ہیں، انہوں نے کرنا کیا ہے؟ انسانیت کدھر چلی گئی ہے؟ بچوں کو یہ اتنے تباہ کر رہے ہیں۔ جی میڈم۔ بس اس ظلم سے ہمیں نجات دلانی چاہیے، بیچاروں کے ساتھ ہمیں سٹینڈ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے طرف سے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہماری طرف سے ہماری خاموشی ہے۔ جی میڈم، کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ فری پیلسٹائن، فری فری، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر۔ میں کہنا چاہوں گا کہ اسرائیل بہت گندی کنٹری ہے، پیلسٹائن فری ہوگی، پاکستانی پیلسٹائن کے ساتھ ہیں۔ کیا میسیج دینا چاہیں گے سر؟ پیلسٹائن کو فری کیا جائے۔ فری پیلسٹائن آرمی، I want all the world leaders to openly condemn what Israel is doing to Palestine. فری پیلسٹائن اینڈ اسٹاپ جینوسائیڈ۔ میں کہنا چاہوں گی کہ ہمیں اسرائیلی سارے پروڈکٹس پاکستان میں جو ہیں وہ بین ہونے چاہیے۔ جی ناظرین، آپ نے آج یہاں پر جرنلسٹ بھی تھے، یہاں پر ایک شاعری بھی تھے، ان کی ایک رائے تھی، وہ آپ نے سنی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم جنگ میں نہیں جا سکتے تو ہمارا کام ہے کہ یہاں پروٹیسٹ کریں، یہاں پروٹیسٹ کر کے ایک میسیج دیں کہ ہم فلسطینی جو بہن بھائیاں ہیں، جو ان پہ ظلم ہو رہا ہے، جو جبر ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے، ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ایک پرامن ملک ہے اور پرامن میسیج دینا جانتے ہیں۔ انشاءاللہ کسی نئے عوامی شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔